ہم نے قرآن مقدس کی روشنی میں دن کیسے گزارنا چاہیے، رات کیسے گزارنی چاہیے اور صبح کیسے کرنی چاہیے اور شام کیسی کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کبھی جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو بہت سارے مختلف عادتوں کے اعتبار سے مختلف طریقے سے اپنی صبح کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند عادتیں صبح کرنے والوں کی بتا دوں اور پھر آپ تھوڑا سا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں۔ کسی کے صبح کرنے کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کرتا ہے تو آج کے دور کے اعتبار سے سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور میسج دیکھتا ہے۔ کس کا میسج؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بازو میں پڑے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح کرتے ہیں، دیہاتوں کے رہنے والے، بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی، تو اٹھ کر کے پہلے سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، بیڑی پیتے نظر آتے ہیں۔ تو سب کی صبح کرنے کی مختلف عادتیں ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا صبح کیسے کریں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر 10 کام فرض نہ کیے۔ صبح ہوتے کتنے کام فرض نہ کیے ہوں؟ 10۔ پہلی چیز، جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے، یہ پہلا کام اس کا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن شریف کی یہ عادت، یہ آیت کریمہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے۔ یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ، اٹھتے ہی پہلے یہ کہے۔ نہ موبائل ڈھونڈ، نہ اخبار ڈھونڈ، نہ بیڑی ڈھونڈ، نہ سگریٹ ڈھونڈ۔ آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی، زبان پر پہلے الحمدللہ، سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ اپنی زبان سے کہو۔ یہ پہلا فرض۔ دوسرا، اب یہ بھی تفصیل طلب ہے، اس میں بھی اللہ عز و جل کے مختلف ارشادات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، صبح کو اور شام کو۔ صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو، اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو۔ اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے میں بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نیند کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے
تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو، یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانک دو، اور اس کی دلیل لائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو، یعنی کپڑے پہنے رہو، اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب الستر یعنی اعضاء کو چھپا سکے۔ اس لیے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا، تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر ستر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کیے ہوئے ستر کو جو ہے جو کھل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کرو، یہ دوسرا کام۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے۔ اب دیکھیں ترتیب کتنی اچھی ہے، اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو، کپڑے درست کرو، اور پھر تیسرا کام کیا آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے، اللہ کی تسبیح بھی کر چکے، حمد بھی کر چکے، تو اب نماز کے لیے تم کو جانا ہے نا، تو پہلے وضو کر لو۔ یہ تیسرا کام، یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ، آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یعنی یہ ابتدا اٹھتے کام، یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ چوتھا فرض، نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو، یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو، 10 بجے اٹھ کے پڑھیں گے والی پوزیشن نہیں، 11 بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وضو ہو چکا، اب نماز وقت پر ادا کرو، یہ چوتھا فرض۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدے الہی پر پرامن رہے، یعنی مطمئن اور بے فکر۔ اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے کہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی اب صبح اٹھ کے سوچے اب کیا ہوگا، کھانا ملے گا کہ نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں، تو مطمئن ہو جائے۔ نماز بھی تو نے پڑھ لی بندے، وضو بھی تو نے کر لیا، اللہ کی تسبیح بھی تو نے کر لی، حمد بھی بجا لایا، اب جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ کا نام لے کر کے تو نکل، بے فکر ہو کر نکل، اس نے وعدہ کیا ہے تو نکلے گا تجھے وہ روزی عطا فرما دے گا، اس لیے کہ اس نے تیرے رزق کا ذمہ لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں عرض کر دوں، صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز، خود بھی اٹھو، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو رزق عطا کروں گا، میں تم کو روزی عطا۔ تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے، اور اگر بندہ پڑا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اٹھے، نماز ادا کر لیے، تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب چھٹا فرض یہ ہے
کہ اللہ کی تقسیم پر قناعت کرے. یعنی اب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کسی کو صبح دکان کھولتے ہی ہزاروں کا مال اس کا بک گیا، اور آپ کی شام تک کوئی کسٹمر آپ کے دکان پر نہیں آیا، تو آپ یہ سوچیں کہ یار مجھے اتنا کم اس کو اتنا زیادہ کیوں. تو اب اس پر دلیل آ رہی قرآن کی. اللہ اکبر. قرآن کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے بندوں کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی میں گزر بسر کی چیزیں بانٹ دی ہیں، اپنی مشیت و حکمت سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. یعنی اللہ یہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کس کو کتنا دینا، تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، تو تمہیں جتنا مل جائے تم اس پر قناعت کرو. اور اگر کوئی قناعت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قنع جل ومن طمع ذل. جو قناعت اختیار کرتا ہے، یعنی جتنا میرے کریم تو نے عطا کیا تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں. اور جو لالچ میں لگا رہتا ہے، سرکار فرماتے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اور جو قناعت کرتا ہے نا، بس جو مل گیا اللہ کا شکر. اس کو میں ایک قرآن مقدس کی دوسری آیت کی روشنی میں بھی سمجھا سکتا ہوں. قناعت کو اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھو اور پرندے سے سیکھو. نہ ان کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہے، نہ اگلے دن کا اسٹاک ہوتا ہے. اگلے دن کا کھانا، اگلے دن کا دانا کوئی پرین چرین چونٹی ایڈوانس کے اندر جمع کر کے نہیں رکھتی. لیکن جس دن مل گیا، صبح نکلے بھوکے، شام کو پیٹ بھر کے پرندے لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتے ہیں. مولا دوسرے دن پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے. 7واں فرض صبح اٹھ کر کے ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. کیا کریں؟ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کسٹمر پر. ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ سیٹھ پر. اور قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. اگر اس نقطے کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل سے پوری زندگی جو ہے نا، اس کو یاد رکھیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ العظیم آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. ابھی کنونشن کے اندر مغرب کے بعد میرا بیان تھا ماپولی میں. میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، وہی یہاں پر کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد آیت کی طرف آتا ہوں. میں نے کنونشن میں ایک قول پیش کیا، راستہ ایک ہی تھا. راستہ بولیے بولیے، راستہ ایک ہی تھا. فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. وجہ یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا. سمجھے نا؟ فرعون کو کس پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو. یہ ایک بنیاد. اب ہم کسٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ میرا کسٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ ارے آہو بھگت میں لگ گئے اس کے پیچھے، چائے منگاؤ، سینڈوچ منگاؤ، کھانا منگاؤ، پانی منگاؤ، دانا منگاؤ، چل جاتا. اس نے فون کیا میں نکلا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم معاملہ، فنش.
آپ نے اس کے بھروسے پر کروڑوں کا لاکھوں کا مال بنا کر کے رکھا، اب کیا کریں؟ تو آپ کا بھروسہ کسٹمر پر تھا۔ تو قرآن نے کتنی عظیم بات کہی ہے، اے بندے تو صبح جب نکل یا صبح کوئی کام کا ارادہ کر، کسی پر بھروسہ مت کر۔ بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کر؟ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کر جو زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں۔ انسان مر جائے گا، کسٹمر مر جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے بندے تو اس پر بھروسہ کر۔ یہ صبح ہوتے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ یہ صبح ہوتے ہی ہمارے اوپر اللہ عز و جل لازم کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اب آئیے 8ویں چیز کی طرف۔ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں صبر کرے۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جماؤ، جم جائے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو دھندا چلے گا، یار اگر تھوڑا سا یوں بول دوں گا تو کام چل جائے گا، اور وہیں اللہ کے حکم سے بندہ پھسل جاتا ہے، بجاوری نہیں کر پاتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فاصبر لحکم ربک، یعنی اے بندے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے برداشت کر۔ یعنی بندے تو برداشت کر لے، نہیں مجھے تو میرے رب کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ملنا ہوگا اتنا ملے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کیوں جھوٹ بول کر کے اپنی آخرت کو برباد کروں؟ جم جاؤ اس کے اوپر، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اٹھتے ہی فرض بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے تو وہ شیطان روکتا ہے اور وہ نفس روکتا ہے۔ تو صبح ہوتے ہی مائنڈ یہ سیٹ کر لینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے حکم پر صبر کرنا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے۔ یہ 8واں فرض۔ 9واں فرض، کیا ترتیب فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ ان کی عظمتوں پر قربان کہ اتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے قرآن کی آیت کی روشنی سے سمجھایا ہے کہ بندہ اگر صبح اس حال میں کر لے تو اس کی صبح بھی اچھی، اس کی شام بھی اچھی، اس کی زندگی بھی اچھی اور اس کی موت بھی اچھی۔ اب دیکھیں 9واں فرض کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، یعنی نعمت کی قدر کرے، ناقدری نہ کرے۔ دلیل اس کی یہ آیت کریمہ ہے، فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اے بندو اللہ کی سب نعمتوں کو یاد کرو، دھیان میں لاؤ، اگر تم تنہا اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم تنہا اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سب سے پہلی نعمت بعد وجود و حیات تندرستی ہے، اور سب سے عظیم ترین نعمت دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں صبح اس حال میں عطا فرمائی کہ تم تندرست ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے کریم تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے ہمیں تندرست رکھا، اور پھر اسی کے ساتھ تمہیں اللہ نے روزی عطا فرمائی، تو اس نعمت کی ناقدری مت کرنا کہ پیسہ آیا تو عیاشی میں اڑا کے آ جاؤ، ناقدری مت کرنا۔
اس کا شکر ادا کرو. شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ دو یا سد شکر بجا لاؤ. یہ تو ہے ہی شکر کا ایک طریقہ. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اس کے ارشاد کے خلاف عمل نہ کرنا اور اس کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت کی قدر ہے اور اللہ کی نعمت کی شکر ہے. اللہ کی نعمت کا شکر ہے. اور پھر آپ نے کما لیا، اب پیسہ کریں کیا؟ اللہ نے آپ کو روزی بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، اللہ کے حکم پر آپ جمے بھی رہے، آپ نے تسبیح بھی کی، آپ نے تحمید بھی کی. اب کیا کریں؟ تو آپ نے یہ روحانی غذاؤں کا تو اہتمام کر لیا، اب بھوک بھی تو لگی ہوگی نا. تو اب 10واں فرض قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو روزی عطا فرمائی ہے. یعنی اب تم کو مال ملا تو جو آیا وہ مت کھا لینا، پاکیزہ چیزیں کھا. اس لیے کہ روزی ہم نے دی ہے، زندگی ہم نے دی ہے، تندرستی ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے. جب سب کچھ ہم نے دیا تو ہماری تسبیح بھی کرو، ہماری عبادت بھی کرو، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے حلال چیز کھایا کرو، ناجائز چیز قطعی طور پر نہ کھایا کرو. یہ 10 فرض تھے قرآن کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو صبح اٹھتے ہی ہر مسلمان کو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح کو اٹھنے والوں کے لیے نیتوں کے مطابق حصے ہوتے. جیسی نیت، صبح اگر کوئی بندہ اٹھے نا تو اس کو جو ملتا ہے اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ لوگ 3 صنفوں پر صبح کرتے ہیں، 3 عادتوں پر. ایک صنف وہ ہے جو مال دنیا کی طلب لے کر اٹھتی ہے. یعنی ایک گروہ ایسا ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے اس کو فکر مال 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 مال، اٹھتے کتنے کا آج کمانا ہے، کتنا یہ کرنا ہے، بس اسی کی فکر ہے. دوسرا جو ہے طلب اسم میں، یعنی گناہوں کے سوچ میں اٹھتا ہے کہ یار آج تو میں اٹھ کر فلاں معاذ اللہ یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسا گناہ ویسا گناہ. اور تیسرا وہ ہے جو طلب طریق میں اٹھتا ہے، دین کے راستے پر چلنے، سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے اٹھتا ہے. اب سنیے کیا فرمایا گیا. وہ شخص جسے صبح ہوئی ہے مال کی طلب، یعنی مال فضول اور مزید کی حرص میں، تو وہ اپنے رزق سے زیادہ نہیں کھائے گا. جس نے صبح کی نا مال 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 مال، تو ملے گا اتنا ہی جتنا اس کو اللہ نے دینا ہے، اس سے زیادہ تو اس کو ملنا نہیں ہے. لیکن وہ حرص کی وجہ سے، وہ لالچ کی وجہ سے، زیادہ کی طلب کی وجہ سے اسے ہوگا کیا؟ تو اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 1000 کمالے زیادہ سے زیادہ اس کو مل جائے، پھر بھی اس کو صبر نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ مال کی کثرت کی طلب میں اس نے صبح کی، کثرت کی طلب میں اس نے صبح کی، لالچ کی طلب میں اس نے صبح کی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ تسبیح کی، نہ تحمید کی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. مال مال مال، بس اسی ٹینشن میں سب اٹھا اور سب اسی میں لگا رہا، تو اس کو سکون کی دولت نصیب نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ شخص جس نے صبح کی اس حال میں کہ یار اٹھ کر کے تو فلاں گناہ کے لیے جانا ہے، فلاں بدکاری کے لیے، فلاں برائی کے لیے، تو فرمایا گیا اسے رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اسے ذلت ملے گی، اسے رسوائی ملے گی. اور وہ شخص جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے صبح کی کہ مولا آج میں تیرے بتائے ہوئے راستے ہی پر چلوں گا، تو فرمایا گیا اسے روزی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور عزت بھی اللہ عطا فرمائے گا. روزی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور
عزت بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ صبح اس حال کے اندر کریں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا جذبہ ہو، تحمید و تقدیس ہو، تسبیح و تحلیل ہو، اور اٹھتے ہی بیڑی، موبائل، سگریٹ، یہ وہ اس کی فکر قطعی طور پر نہ کریں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب یہاں ایک آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دوں کہ بہت سارے بہت سوتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے پھر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اجتماع کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہاں تک کھا کر کے آتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی مردے کی طرح۔ ایسے کچھ لوگ پوری نیند کر کے صبح اٹھتے ہیں، پھر بھی ان کی جان میں جان نہیں ہوتی، نہ ہل پاتے نہ چل پاتے ہیں۔ 10 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں، پھر بھی غنودگی طاری رہتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ، اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ، تو اٹھتے ہی اللہ کی تسبیح و تحمید کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو ایسے مسلنا ہے۔ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کو ایسے مسلنا ہے، یا ایسے 2-3 مرتبہ کریں، فریش ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک، یہ سنت مبارک، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نا تو تحمید و تقدیس و تسبیح کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ایسے مسل دیتے، ایک دم نیند نارمل، ایک دم کوئی ٹینشن۔ اب یہاں کچھ سکھایا جاتا ہے، آیا کریں گے تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے مسواک رکھا کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اور مسواک کی فضیلت تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو پابندی سے مسواک کا عادی ہے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اتنی پسند تھی کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر شاق نہ گزرتا، یعنی اس کی تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ٹائم پر ہر نماز کے لیے مسواک کرو، ہر نماز کے لیے مسواک۔ چلیے میرے پیارے